اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں سب لوگوں کو الگ الگ طرح کی پریشانی ہوتی ہے. یہ جو ہم نئے رشتے بناتے ہیں اپنی انہی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے، کہیں تعلق بنانے کے لیے، کہیں تعلق بڑھانے کے لیے، کہیں مزے کے لیے، کہیں خوشی کے لیے، کہیں کامیابی کے لیے، کہیں مضبوطی کے لیے، کہیں پرواز کرنے کے لیے، کہیں دین کے حکم کی تکمیل کے لیے. شادی بھی ہم اس لیے کرتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، مزہ بھی ہوتا ہے، نسل بھی آگے چلتی ہے، پر اصل میں دین کا حکم ہے کہ اس سے آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے، زندگی مکمل ہوتی ہے اور اللہ آپ کے لیے زندگی آسان کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے. اس زندگی کے اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم کو سمجھ نہیں آتے. OD4ZE، اب اللہ جانے کیا نام ہے، جیسے ان کا نام مشکل ہے ویسے ان کا مسئلہ بھی مختلف ہے. وہ کہتی ہیں میں شدید ڈپریشن میں ہوں، میں اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت ٹیک کیئر کرتی ہوں اور ان کی رسپیکٹ بھی بہت کرتی ہوں. مجھے ان سے ہمیشہ سافٹ اور کائنڈ رویہ ہی ملا ہے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یعنی کوئی خاتون ہو اتنی منصف اور اتنی انصاف پسند یہ جملہ کہے. مگر جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ کہ میں ان کے والدین کے لیے بہت کیئرنگ ہوں، وہ میرے والدین کے لیے کیئرنگ اور رسپیکٹنگ نہیں ہے. کیا مجھے اپنا رویہ بدل دینا چاہیے؟ کیا میں بھی ان کی فیملی کے ساتھ ویسے ہی بن جاؤں جیسے وہ میری فیملی کے ساتھ؟ ہے نا اہم مسئلہ. عورتیں غلط فیصلہ کرنے سے پہلے بھی پوچھتی ہیں، صحیح فیصلہ کرنے سے پہلے تو پوچھتی نہیں ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، عالیان نے انڈیا سے کہا ہے کہ اختر صاحب آپ کی گفتگو اور انداز بہت سندر ہے. اچھا، ہم نے یہ لفظ بہت ظاہر فلموں میں تو سنتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ سندر خانی بیر کے طور اس کا انگور کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. سندر ناری، سندر رشتے ہم کم بولتے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو جملہ ہے اچھا لگا. خوش رہیے، اور لوگوں سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے ان کو خوشی کی دعا دینی چاہیے. اچھا جی، اب آتے ہیں OD4 کے مسئلے کی طرف. یہ OD4 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ساری لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. شادی کے شروع میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے. ایون بہت سارے لوگوں کو 20-20 30-30 برس کے بعد بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اگر آپ کی شادی آپ کے خاندان میں ہوئی ہے، سگی خالہ کے گھر، سگی پھپھو کے گھر، سگے تایا کے گھر، یعنی جو بھی قریب کے رشتے ہیں، تو ان رشتوں کے دل میں جو پرانا غصہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا. کچھ خواتین نے تو اس غصے کو نکالنے کے لیے لڑکیاں بیاہ کے لے کے آتی ہیں کہ ان کو دبا کے رکھیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے، تکلیف وہاں تک پہنچتی ہے. پر کچھ جگہوں پہ لڑکے یا مرد غالب آ جاتے ہیں اور وہ بیاہ کے لے آتے ہیں. اچھا، چونکہ گھر میں ان کا رول زیادہ تگڑا ہوتا ہے فیڈ کرنے کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں، تو اپنی ماؤں کو یا بہنوں کو بھی تھوڑا وہ ٹیم کر لیتے ہیں تو زندگی ٹھیک چل پڑتی ہے. پر کہیں کہیں یہ نہیں ہو پاتا. یہ جو نفرت پرانی ہے، جو پرانا غصہ ہے، یہ نامراد سلگتا رہتا ہے اور پھر سلگاتا بھی ہے. اب اس بچی نے جو پوچھا ہے، مجھے نہیں اندازہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، لیکن بیٹا اگر آپ اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو. ہوگا کیا؟ جو ہی آپ رویہ بدلو گے تو جو وہاں سے آپ کو سافٹنیس اور کائنڈنیس مل رہی ہے اس وقت، آپ کو لگتا ہے مفت میں مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس کی بھی قیمت ہے. رویے کی قیمت ہے، محبت کی قیمت ہے، عزت کی قیمت ہے. آپ ان کی عزت کر رہے ہو، آپ کو عزت مل رہی ہے. آپ ان کا خدمت کر رہے ہو تو آپ کو وہ اپنائیت کا اظہار کرتے. اب جو بات لڑکیوں کو سمجھنی چاہیے تو اس سے زندگی آپ کی آسان ہوگی. جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی عزت، اکرام، محبت ہوتے ہیں، وہ آپ کا خیال کرتے ہیں.
وہاں آپ ان کی عزت کو کم کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے تاکہ لوگ ان پہ انگلیاں نہ اٹھائیں. تو سسرال میں بھی ان کی عزت کو کم کرنے والا کوئی کام نہ کریں کہ انہیں یہ کہنا پڑے کیسا باپ تھا جس نے بیٹی کو یہ ویلیوز بھی نہیں دیں, کیسی ماں تھی جس نے یہ ہنر نہیں دیا. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے. آپ اپنے سسرال کو کبھی نہیں سکھا سکتے کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو. آپ سگے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے کہ میری عزت کرو. سگی بیٹی کو کہہ کے دیکھیں کہ میری عزت کرو تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اس والے معاملے میں جب آپ اپنے ماں باپ کے ہاں ہوتے ہیں ان کی عزت کریں. اس گھر میں اس گھر والوں پہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اگر ان کا تعلق سماجی طور پہ اچھا ہوگا, لائک آپ کے اماں ابا سال میں ایک دفعہ انہیں ضرور دعوت کرنی چاہیے. آپ کا بھائی ہولڈنگ پوزیشن پہ ہے, کمانڈنگ پوزیشن پہ ہے تو اس کو دعوت کرنی چاہیے. صرف آپ کے میاں کی نہیں, ساس سسر کی بھی, ان کی جو بہنیں بھائی ہیں ان کو. یہ آپ کی فیملی کی ایکسٹینشن کرے گا. مطالبہ کوئی نہیں کرنا. جب آپ خدمت کرتے ہیں, پھر ٹیک کیئر کرتے ہیں تو جواباً دیکھیں نا آپ کے ماں باپ یا بھائی بہنوں سے ان کا واسطہ پڑا کتنا. بارات والے دن, ولیمے والے دن اس میں بھی شکوے آ جاتے ہیں. تو اس کو مسئلہ مت بنائیے. دیٹس ناٹ این ایشو. ایشو بنائیں گے تو پھر آپ کی زندگی تھوڑی خواب بھی ہوگی اور خوار بھی ہوگی. اچھا جی, مسز سکینہ کہتی ہیں کہ میں تو اپنی بیٹی کا مسئلہ اپنے میاں کو بھی نہیں بتا سکتی. میری اکلوتی بیٹی ہے اور اس وقت وہ 19 برس کی ہے, مگر موٹاپے کی وجہ سے پچھلے 2 برسوں سے اسے PCO کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کے ڈیز بھی وہ نہیں ہیں, نارمل نہیں ہیں. میں کیا کروں؟ اب مسز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بے وجہ کی ایک حیا یا لحاظ ہوتا ہے یہ آپ کے لیے دقت کا باعث ہوگا. اپنے میاں سے, آپ کا میاں ہے, اس بچی کا باپ ہے, آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے اور اگر اس کے لیے افیکٹو ہو. ورنہ ہر دفعہ اطلاع دینا ضروری نہیں ہوتا کہ بچی کو ڈیز ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزوں میں حیا رہنی چاہیے, لحاظ رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ علاج میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, ان کا کوئی رول ہے تو بتا دیں. اگر رول نہیں ہے, آپ نے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اوکے, پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اندر کا مسئلہ آپ خود دیکھ لیجئے. ابھی جو آپ کا مسئلہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ 030145854005 ڈاکٹر نوشین سے رابطہ کر لیجئے. ان سے کہیں اس کا بچی کا ڈائٹ پلان بنا دیں, اس کو دیکھ لیں, چاہے وہ آن لائن آپ کو مشورہ دے دیں اور جو ٹریٹمنٹ بتائیں وہ کر لیجئے. دوسرا, اگر آپ بات کر چکی ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ نمبر دوسرا نوٹ کریں. یہ ناز ہربز کا ہے 0341657826 اور ان کو کال کر کے ان سے آپ PCO ٹی منگوا لیجئے. اٹس اے پریمیئر. یہ جو بہت ہی خاص ہے, بہت ہی شاندار ہے اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ جن کے ڈیز اور متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ہر عمر کی لڑکیوں کے ہارمونل جو بیلنس ہے اس کے لیے ہوتے, بوتھ فار PCO اور PCOD. اور یہ بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کا کیوا بنانا ہوتا ہے, اس کے اوپر پورا لکھا ہوا طریقہ کیسے استعمال کرنا ہے. اور جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ PCO کیا ہوتا ہے, یہ پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جو پانی کی چھوٹی چھوٹی جیسے تھیلیاں بن جاتی ہیں اور یہ ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس کا بہت فائدہ ہے. اس کو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنا تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب حل ہو جائے تو پھر دعا بھی دیجیے گا اور ذرا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا. اختر عباس اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم.